السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے اور کس طرح کا مائنڈ سیٹ وہ کریٹ کر رہا ہے. پہلے زمانے کی بات ہے کہ ترخان کا بیٹا جو ہوتا تھا وہ ترخان ہوا کرتا تھا، دکاندار کا بیٹا دکانداری کیا کرتا تھا. اسی طرح سے جو کسی کا پیشہ ہوتا تھا اس کے اولاد بھی اسی آگے اسی پروفیشن میں جاتی تھی، اور اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اور یہ لوگ اپنے کام کے ماہر ہوتے تھے. دکاندار دکانداری میں ماہر ہوتا تھا، ترخان کا بیٹا اپنے جو اس کا کام ہوتا تھا اس میں ماہر ہوتا تھا. جب سے یہ تعلیمی نظام آیا ہے، ترخان کا بیٹا پڑھ لکھ کے وہ میکینیکل انجینئر اس کو کہہ لیں آپ بن گیا، اس کے پاس ڈگری آ گئی. اب آگے اس کا بیٹا میکینیکل انجینئر نہیں بن سکتا. اس کو اگر میکینیکل انجینئر بننا ہے تو اس کو پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنی ڈگری اس کو حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر میکینیکل انجینئر کی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. وہ اپنے باپ کی سیٹ پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا. تو بیسیکلی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک غلامی والا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، اس کے بعد ہمیں اچھی سی نوکری مل جائے، اور نوکری بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی گورے کی مل جائے، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں نوکری کو پریفر کیا جاتا ہے. نوکری جتنی بھی اچھی ہو، نوکری آخر نوکری ہوتی ہے. نوکری کبھی بھی اپنے کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی میرے خیال میں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں برکت رکھی ہے. تو پہلے لوگ اپنا کام کرتے تھے، سب کا اپنا کام ہوتا تھا. اب اصل میں فرق کہاں پہ پڑتا ہے کہ اگر تو آپ دکاندار ہیں تو آپ کا جو کسٹمر آئے گا آپ کو تو کہہ کے بلائے گا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے، آپ 15,000 کی بھی نوکری کر رہے ہیں، کہیں پہ کلرک لگے ہوئے ہیں بے شک، یا 30,000 روپیہ مہینے کا کماتے ہیں، تو آپ کو جو مخاطب کرے گا آگے وہ سر کہہ کے بلائے گا. تو ہم صرف اس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، سر کہلانے والے چکر میں. تو ہم وہ اپنے کام کی طرف نہیں جاتے اور نوکری کرنے کو پریفر کرتے ہیں. مجھے ایک تحریر یاد آ رہی ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ کہیں پڑھی تھی. اسی طرح ایک بندہ کچھ پڑھا لکھا تھا، تو وہ نوکری کے لیے اس نے ایک جگہ پہ اپلائی کیا. تو جس ادارے میں اس نے اپلائی کیا وہ بیسیکلی اس کو نوکری دینا نہیں چاہ رہے تھے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم نوکری نہ دیں. اپلیکیشن والا سارا فارم فل کیا، تو اینڈ پہ آ کے اس پہ ای میل ایڈریس کا کالم تھا. تو اس نے کہا جی میرا تو ای میل ایڈریس نہیں ہے. تو انہوں نے اسی بات کو پوائنٹ بنا کر اس کو منع کر دیا کہ ای میل ایڈریس تو بہت ضروری ہے، تو اس کے بغیر تو کورسپونڈنس نہیں ہو سکتی، تو ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے. خیر وہ وہاں سے واپس آ گیا. رستے میں اس کا گزر ایک منڈی سے ہوا جہاں پہ ٹماٹر سیل ہو رہے تھے. سبزی منڈی سے اس کا گزر ہوا. تو اس نے ریٹ پوچھا کہ ٹماٹروں کا ریٹ کیا ہے. تو اسے پتا چلا کہ ٹماٹر تو 12 روپے کلو مل رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ مارکیٹ میں اس ٹائم ریٹ 70-80 روپے تھا. اس نے کہا اتنا ڈفرنس ہے. تو اس کی جیب میں 100-150 روپے جتنے بھی تھے اس نے ٹماٹر خرید لیے اور اپنے گھر آ گیا. پھر اس نے ان ٹماٹروں کو بیچنے کے لیے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بتانا شروع کیا. ان کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو بتانا شروع کیا کہ میرے پاس ٹماٹر ہیں، آپ لے سکتے ہیں، مارکیٹ ریٹ سے میں آپ کو کم پیسوں میں ٹماٹر دوں گا. مثال کے طور پر اگر اس ٹائم مارکیٹ میں 80 روپے ریٹ تھا، تو اس نے 50 روپے کے حساب سے لوگوں کو ٹماٹر بیچنے شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے ٹماٹر بک گئے اور اس سے اچھا خاصا منافع بھی ہو گیا. اس نے سوچا یار میں تو ایویں نوکری تلاش کرتا پھر رہا ہوں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اس نے پھر روزانہ یہی کام کرنا شروع کر دیا. صبح اٹھ کے وہ منڈی چلا جاتا، وہاں سے سبزیاں خریدتا، پھر لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے اس نے وہ بیچنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اس کا کام چل پڑا. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی. اس نے ادھر ایک دکان لے لی اور وہ سبزی کی دکان پہ اپنا اس نے کام کرنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو اتنا بڑھایا کہ اس نے وہ دکان خرید لی. 10-15 سال کا عرصہ گزرا تو اس نے وہ دکان گرا کر وہاں پہ 3 منزلہ پلازا کھڑا کر دیا. جب وہ پلازا کھڑا کر دیا تو ایک دن انشورنس کمپنی والے وہاں سے گزرے اور اس کے پاس آگے کہ یہاں سے تو کوئی پھسل سکتا ہے، آپ کے 3 منزلہ عمارت ہے، یہاں سے اوپر سے کوئی چھلانگ لگا کے کوئی خودکشی وغیرہ کر سکتا ہے، یا خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ انشورنس کروائیں. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی انشورنس کروا لیتے ہیں. انشورنس والوں نے اس کو فارم فل کرنے کے لیے دیا، تو اس میں بھی ای میل ایڈریس کا کالم تھا. تو وہ جب اس نے ادھر ای میل ایڈریس کا کالم دیکھا تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ اگر میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو میں شاید یہ 3 منزلہ عمارت نہ کھڑی کر پاتا. اسی طرح سے مجھے ایک اور سٹوری یاد آ رہی ہے جو میری نظروں سے گزری تھی. ایک بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی اور اس کے کمپنی کے باہر ایک سموسوں کی دکان ہوتی تھی. بریک ٹائم میں کمپنی کے ملازمین اکثر نیچے آ جایا کرتے تھے اور اس سموسے والی دکان سے سموسے لے کے کھایا کرتے تھے لنچ ٹائم میں. تو ایک دن ایسے ہی اس کمپنی کا ایک کسی اچھی پوسٹ کا مینیجر تھا، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور
اس نے سموسے کی دکان والے سے گپ شپ کرنا شروع کر دی اور اس کو کہتا یار تو نے اپنا کتنا ٹائم ضائع کر دیا، 10-15 سال سے تو یہیں پہ سموسے بیچی جا رہا ہے۔ تو وہ دکاندار اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ٹائم ضائع کر دیا؟ تو مینیجر نے کہا کہ جب تو نے سموسے کی دکان یہاں پہ شروع کی تھی تبھی میں نے یہاں پہ نوکری شروع کی تھی، اس ٹائم میری تنخواہ 10-15 ہزار روپے تھی اور آج میں 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہوں، اور تو اس ٹائم بھی سموسے بیچتا تھا اور آج بھی تو سموسے ہی بیچ رہا ہے۔ اس کی بات سن کے سموسے والا مسکرایا اور اس کو جواب دیا کہ کل کو میرا بیٹا میری جگہ پر آ کر بیٹھے گا اور وہ وہیں سے سٹارٹ کرے گا جہاں تک میں اس بزنس کو پہنچا دوں گا، جبکہ تمہارا بیٹا تمہاری سیٹ پر آ کے نہیں بیٹھ سکتا اور اس کو وہیں سے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا، اس کو پھر سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر وہ مینیجر لاجواب ہو گیا۔ یہ جو 2-3 سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کا یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اپنے کام کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت نوکری کے۔ تو ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، اپنا بزنس کھڑا کریں، اپنی بزنس امپائر بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے خواب پورے کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دیں۔ اپنے خواب دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ باللازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔